وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال اس طرح سے ہے کہ قربانی گھر میں ایک ہی شخص کرے گا یا گھر کے جتنے بھی افراد ہیں تمام کر سکتے ہیں؟ تو اصل اس میں یہ ہے کہ قربانی جو ہے گھر کا جو رئیس ہوگا، جو سربراہ ہوگا، وہ قربانی کرے گا۔ باقی جو اس کا اہل و عیال ہے وہ ثواب میں سارے کے سارے شریک ہیں۔ ہر فرد، گھر کا ہر فرد قربانی کرنا چاہے گا تو یہ مشروع نہیں ہے۔ گھر کا صرف ایک قربانی کر، جو رئیس ہوگا، جو سرپرست ہوگا، جو یعنی باپ، تو باپ جو ہے قربانی کرے گا۔ ہر فرد کے لیے قربانی کرنا گھر میں جائز نہیں ہے اور یہ ثابت بھی نہیں، صرف گھر کا بڑا جو ہے وہی قربانی کرے گا۔ اسی طرح سوال یہ ہے کہ اونٹ کے متعلق جو ہے اس میں وہ 10 آدمی شریک ہو سکتے، وہ کیسے؟ تو وہ اس اعتبار سے 10 آدمی کہ ہر گھر کے یعنی 10 گھروں کے 10 سربراہ، یعنی 10 گھروں کے 10 سربراہ لوگ جو ہیں اس ایک اونٹ میں شریک ہو سکتے قربانی کرنے کے لیے۔ تو اس اعتبار سے وہ 10 گھروں کی طرف سے قربانی آئے گی، نہیں کہ ایک گھر میں اگر 10 افراد ہے وہ مراد نہیں ہے، گھر کا ایک جو ہے رئیس جو ہے وہ کرے گا قربانی۔ تو اس اعتبار سے 10 آدمی جو ہیں، 10 گھر جو ہیں ایک اونٹ میں شامل ہو سکتے ہیں، اور 10 گھروں میں پھر جتنے بھی افراد ہوں گے ان تمام کو جو ہے قربانی کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح گائے کے متعلق جو 7 کا تذکرہ آئے گا تو وہ 7 گھر ہے، یعنی 7 گھر کے 7 سربراہ، پھر گھر میں جتنے بھی افراد ہوں چاہے وہ 100 سے زائد ان کی تعداد ہو، وہ سب جو ہے ثواب میں شامل ہیں، شریک ہیں۔ اسی طرح بکری کے تعلق سے، تو بکری جو ہے ایک گھر کی طرف سے ایک ہی بکری جو ہے ایک گھر کی طرف سے قربانی ہو سکتے، اس میں 7 یا 10 نہیں شریک ہو سکتے، صرف بکری ایک گھر کی طرف سے قربانی ہو سکتی، یعنی گھر کا جو بڑا ہے، جو رئیس ہے، جو سربراہ ہے، وہ کر سکتا ہے اس کی قربانی، اور گھر میں جتنے افراد ہوں گے وہ سب کے سب جو ہے ثواب میں شریک ہوں گے۔ اسی طرح جانور کے قربانی کے جانور کے لیے جو ہیں دو دانتا کا ہونا ضروری ہے، تو دو دانتا ہونا جو ہے ضروری ہے۔ البتہ علماء نے اس کی ایک آسان تطبیق یوں دی کہ ہر شخص جو ہے یہ جان نہیں سکتا ہے کہ دو دانتا جانور کب بنتا ہے، کسی کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ دانت کب آتے ہیں کب نہیں آتے، کب جو دودھ کے دانت گر جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے علماء نے ایک ترتیب دی، آسان ترتیب، تاکہ ہر ایک شخص کو معلوم ہو جائے کہ وہ دو دانتا جو ہے وہ کب بنتا ہے وہ جانور۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جو اونٹ ہوگا وہ 5 سال کا پورا ہونا چاہیے، چھٹے سال میں داخل، یعنی 5 سال کے بعد اس کو وہ دو دانتا بن جاتا ہے۔ اسی طرح گائے وغیرہ ہو تو اس کے لکھا کہ وہ 2 سال کی پوری ہونی چاہیے، تیسرے سال میں داخل ہونی چاہیے۔ اسی طرح بکری وغیرہ ہے تو وہ جو ہے اس میں 1 سال کی وہ پوری ہونی چاہیے، دوسرے سال میں داخل۔ تو اس طرح سے عمر کا وہ اعتبار جو اس لیے ہے تاکہ ہر ایک کو معلوم ہو جائے کہ دو دانتا جو ہیں اس کا کیا مطلب ہے۔ باقی والسلام وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔